بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه لما بعد الموت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ صرف چاہت اور تمنا اور آرزو سے کوئی چیز نہیں ملا کرتی۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، علاج نہیں کرواتا اور چاہتا ہے کہ مجھے صحت مل جائے، اس کو صحت نہیں ملے گی۔ اگر ایک آدمی کنگال ہے، پیسے کمانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور آرزو اور تمنا اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے، کوئی محنت نہیں کرتا علم حاصل کرنے کے لیے، چاہتا یہ ہے کہ مجھے سارا علم مل جائے، تو صرف چاہت سے، صرف تمنا سے، صرف آرزو سے دنیا میں کچھ نہیں ملا کرتا۔ لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان یبقی فی البریۃ جاہل۔ اگر صرف خواہشات اور آرزوؤں سے کوئی چیز ملنی ہوتی تو دنیا میں کوئی جاہل نہ بچتا، دنیا میں کوئی کنگال نہ رہتا، دنیا میں کوئی فقیر نہ رہتا، دنیا میں کوئی بیمار نہ رہتا، اس لیے کہ ہر آدمی صحت چاہتا ہے، ہر آدمی مال چاہتا ہے، ہر آدمی عہدہ چاہتا ہے، ہر آدمی عزت چاہتا ہے۔ اگر چاہتوں سے یہ سب کچھ ملنا ہوتا تو ساری چیزیں سب کے پاس ہوتی۔ بڑی عجیب قسم کی منطق ہے کہ ویسے تو دنیا کا ہر بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ صرف چاہت سے کچھ نہیں ملتا، لیکن دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں انسانیت کی اکثریت اپنی زندگی کو اسی امید پر لگا کر بیٹھی ہیں کہ ہمیں مل جائے گا، میری قبر ٹھیک ہو ہی جائے گی، جو میں نے عمل کیے ہیں قبول ہو ہی جائیں گے، جو میں گناہ کرتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں، معاف ہو ہی جانے ہیں، جنت مجھے مل ہی جانی ہے، جہنم سے میں نے بچ ہی جانا ہے، اللہ نے مجھ سے راضی ہو ہی جانا ہے۔ وہی بندہ جو دنیاوی امور کے اندر اس بات کو مانتا ہے کہ خواہشات سے کچھ نہیں ملا کرتا، چاہتوں سے کوئی چیز نہیں ملا کرتی، یہی آدمی جب دینی امور کے اندر آتا ہے تو چاہتوں کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔
اسی کو اللہ فرماتے ہیں ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی۔ کیا سمجھتے ہو کہ انسان کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو وہ چاہتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولی، جیسے اللہ پاک نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اسباب کو پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے آخرت کی کامیابیاں دینے کے لیے بھی ایک راستہ بتلایا ہے۔ خواہشات سے نہیں ملتی ہوتی، خواہشات سے ہی آخرت دینی ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا؟ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ مجھ سے پہلے بھی دنیا میں آئے تھے، چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند آئے تھے، عقل کا شور مچا کر چلے گئے۔ بڑے بڑے طاقت والے آئے تھے، طاقت کا شور مچا کر دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے حکمران آئے تھے، اپنی حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ بڑا بیہودہ اور بیکار اور فضول آدمی ہے وہ بندہ جو خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، اللہ سے امیدیں باندھ کر بیٹھا رہے۔ چلتا اپنی مرضی سے ہے، امیدیں وہ باندھتا ہے جو نبیوں کا راستہ، اس راستے کی امیدیں باندھ کر بیٹھا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس بندے کو عاجز، فضول، بیکار قسم کا بندہ قرار دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے ترجو النجاة ولم تسلک مسالکها ان السفینة لا تجری علی الیبس۔ نجات تو ہر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، قبر میری ٹھیک ہو جائے، جہنم سے میں بچ جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، عذاب مجھے نہ ہو، تکلیف مجھے نہ ہو، چاہتے سارے ہیں۔ ترجو النجاة ولم تسلک مسالکها، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اس پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، میاں کبھی کشتیاں خشکی میں نہیں چلا کرتی، کشتیوں کو چلانا ہو تو سمندر میں اترنا پڑتا ہے، سمندروں میں کشتیوں کو ڈالنا پڑتا ہے، پھر کشتی لے کر دوسری جگہ پر جائے گی۔ کشتی کو لے کر ریگستان پر کھڑے رہو تو ساری عمر کھڑے رہو گے۔ تو بہرحال قرآن پاک کے اندر دو طرح کے لفظ ملتے ہیں، ایک لفظ ہے تمنا کا، ایک لفظ ہے رجا کا، امید باندھنا، اللہ سے امید رکھنا۔ بظاہر دونوں ملتے جلتے لفظ لگتے ہیں، لیکن حقیقتاً دونوں میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ امید باندھنے والے پسندیدہ لوگ ہیں، تمنا رکھنے والے مبغوض بندے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتے۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر موٹے موٹے 4 قسم کے فرق تمنا میں اور رجا میں، اس کو سامنے رکھا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر چلانے کی ٹوٹی پھوٹی کوئی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلی بات، اگر تو کوئی آدمی بغیر محنت کے امیدیں لگا کر بیٹھا ہے تو اس کو کہا جائے گا یہ تمنا کرنے والا بندہ ہے، رجا کا لفظ اس پر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی چاہتا بہت کچھ ہے لیکن صرف چاہتا ہے، کرنے کے لیے تیار نہیں، اس بندے کو کہا جائے گا اس کی چاہت ہے، اس کی تمنا ہے، اس کی آرزو ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے منافقین کے ذکر کو بیان فرمایا،
میدان حشر کے اندر جب ایمان والوں کو کہا جائے گا یہ پل صراط ہے، اس کے اوپر سے گزر کر جنت میں چلے جاؤ، تو ایمان والے جب چلنا شروع ہوں گے تو ایک اندھیرا بہت سخت قسم کا ان کے اوپر آ کر مسلط ہو جائے گا۔ پھر ہر ایمان والے کے ایمان کا نور اس کے ساتھ ہوگا، ایک روشنی آئے گی، اور یہ روشنی کوئی مصنوعی قسم کی روشنی نہیں ہوگی بلکہ ہر بندے کے اپنے عمل کی روشنی ہوگی۔ اس روشنی کے اندر ایمان والے چلنا شروع کریں گے، اور منافقین کے پاس تو اعمال تھے نہیں، لہٰذا وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ ایمان والے جب آگے چلنا شروع ہوں گے، یونادونہم الم نکم معکم، پیچھے سے یہ منافقین آواز دیں گے، او بھائی دنیا میں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارتے تھے، تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے، تمہارے ساتھ ہی کھاتے تھے، تمہارے ساتھ ہی پیتے تھے، تمہاری طرح ہمارے نام تھے، ہم بھی مسلمانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ یونادونہم الم نکم معکم، ارے ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، اپنی روشنی ہمارے لیے بھی باقی رکھو، ہمیں بھی اپنی روشنی میں چلنے دو۔ تو وہ کہیں گے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تھے تو صحیح ہمارے ساتھ، لیکن تمہاری زندگی ہماری زندگی سے بڑی مختلف تھی۔ تم صرف چاہتوں پر رہا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت والے عمل نہیں کرتے تھے، چاہتے تھے کہ جہنم سے بچ جاؤ لیکن اس راستوں پر نہیں چلا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ کامیابیاں تمہیں مل جائیں لیکن ان راستوں پر تم نے کبھی چل کر نہیں دیکھا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو اگر تو کوئی بندہ بغیر محنت کے امیدوار ہے تو قرآن اس کو کہتا ہے یہ تمنا کرنے والا بندہ ہے، اس کے لیے رجا کا لفظ نہیں ہے، امیدوار نہیں ہے یہ بندہ، یہ متمنی ہے، تمنا کرنے والا ہے۔ اگر تو محنت کے بغیر کوئی چاہت ہے تو یہ تمنا